الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یعنی کتاب سے مراد قرآن حکیم یا اس سے قبل جو تورات اور انجیل یا دیگر صحیفے جو بھی دیے گئے، جنہیں دیے گئے اور جن کا ان کے اوپر ایمان کامل تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہ الحق من ربہم، کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے۔ یہ آیت کا جو حصہ پڑھا گیا ہے وہ تحویل قبلہ کے حوالے سے ہے۔ تحویل قبلہ پر بھی بہت ساری باتیں جس وقت ہوئیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جنہیں یقین ہے کہ یہ کتاب ہے، اور جنہیں یقین ہے کہ قرآن حکیم کے اندر جس کا حکم ہے، جنہیں یقین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ تبارک تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم وہ کرتے ہیں۔ اسی پس منظر میں جنہیں کتاب دی گئی ہے ان سے میں چند سوالات کر رہا ہوں، جس کا مجھے کچھ اشکال ہے کہ ہمارے علماء اس بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ اس پس منظر میں کچھ باتیں میں نے اپنے علماء سے عرض کی ہیں، وہ پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ علماء سے ایک سوال: جو قرآن مجید کی 5 آیات کو منسوخ سمجھتے ہیں، آج بھی 5 آیات کو منسوخ سمجھتے ہیں، کیا وہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا۔ جو علماء قرآن مجید ہی کی آیات کو منسوخ کریں وہ ہدایت یافتہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ معارف القرآن صفحہ 228 جلد 1 میں مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ متقدمین نے 500 آیات منسوخ کیں، علامہ سیوطی نے صرف 20 آیات کو منسوخ کیا، اور شاہ ولی اللہ نے صرف 5 کو منسوخ کیا، اور اب انتظار ہے کہ کوئی اور محقق ان 5 کا بھی خاتمہ کر کے 0 تک پہنچا دے۔ یہ معارف القرآن سے ان کی کوٹیشن جو ہے اس کو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ اتھارٹی بتائیں، یہ بتائیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی 500 آیات منسوخ تھیں تو علامہ سیوطی نے کس اتھارٹی پر 480 کو منسوخیت سے نکال باہر کیا، صرف 20 رہنے دی؟ اور شاہ ولی اللہ نے کس اتھارٹی پر 15 نکال دیں اور 5 رہنے دیں؟ اگر تو یہ منسوخ تھیں، یا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی منسوخ نہیں تھی تو بعد میں منسوخ کرنے والوں نے کس اتھارٹی پر منسوخ کی؟ نمبر 2، ناسخ و منسوخ کی اقسام۔ فقہائے مذاہب نے ناسخ و منسوخ کی حسب ذیل قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، منسوخ باعتبار تلاوت اور حکم کے۔ منسوخ باعتبار تلاوت کے
منسوخ با اعتبار حکم کے، یعنی ایک ایسی آیت ہے جو اس کی تلاوت بھی منسوخ ہے اور حکم بھی. ایک ایسی آیت ہے کہ جس کی تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے، اور ایک ایسی ہے کہ تلاوت اس کی ہے، حکم نہیں ہے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی؟ یہ کوشچن ہے. متقدمین نے پہلی آیت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ منسوخ کی ہے. جو منسوخ کی ہیں ان میں سے میں نے یہ پہلی آیت کو لیا ہے. اس کا حوالہ ہے بحوالہ ہبت اللہ بن سلامہ طبع حلبی 1960 صفحہ 11. یہ وہ کتاب ہے یہاں سے یہ لی گئی ہے. یہ تیسری قسم میں آتی ہے، یعنی اس کا حکم منسوخ ہے اور تلاوت نہیں. تلاوت ہو رہی ہے. اگر اس کا حکم منسوخ سمجھا جائے تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ نماز پڑھی جاتی تھی اور نہ ہی انفاق فی سبیل اللہ کیا جاتا تھا سوائے زکوٰۃ کے؟ اگر یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منسوخ تھی تو اب آپ حضرات نے کس اتھارٹی پر اسے منسوخی سے نکال دیا اور آج نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں؟ نمبر 3، کیا حدیث بالا تر ہے یا قرآن حکیم؟ چونکہ یہ بحثیں بھی علماء کے درمیان چل رہی تھی، لہذا یہ میرا ایک کوشچن ہے. یہ بھی بتائیں کہ کیا حدیث قرآن سے بالا تر ہے یا قرآن؟ کیا حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے؟ اگر نہیں کر سکتی تو بتائیں کہ وہ علماء جو حدیث سے قرآن کو منسوخ سمجھتے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط؟ السنت و قاضیۃ الکتاب کا مطلب بھی سمجھا دیں. السنت و قاضیۃ الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ سنت کتاب پر حاکم ہے، قاضی ہے. نمبر 4، کیا اجماع قرآن مجید کو منسوخ کر سکتا ہے؟ اجماع کہتے ہیں کہ چند علماء اکٹھے ہوں یا سارے ہی علماء اکٹھے ہو جائیں تو وہ قرآن مجید کی جس آیت کو چاہیں منسوخ کر دیں. اس کو اجماع کہتے ہیں. علماء کا اکٹھا ہونا اجماع ہے. کیونکہ یہ بھی بحثیں چل رہی ہیں کہ اجماع بھی قرآن مجید کو منسوخ کر سکتا ہے، تو اس پس منظر میں بھی یہ سوال ہے. اگر نہیں ہے تو حنفی فقہ کی مشہور کتاب کشف الاسرار شرح اصول بروزی قسطنطنیہ 1307 ہجری صفحہ 895 896 کہ اس اقتباس کا مطلب سمجھا دیں. ہمارے بعض مشائخ کے نزدیک، جن میں عیسیٰ بن ابان شامل ہیں، اجماع کتاب و سنت و اجماع کا ناسخ ہو سکتا ہے. بعض شافعی فقہا نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے، یعنی اجماع سے قرآن مجید کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. یہ بحثیں علماء کے درمیان رہی ہیں، لہذا میرا یہ سوال ہے. اگلا سوال کیا ہے؟ کیا فقہا قرآن مجید کی کسی آیت کو منسوخ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بحث رہی ہے. اگر نہیں تو رئیس احمد جعفری نے اپنی کتاب سیرت ائمہ اربعہ صفحہ 506 پر در مختار جلد 1 و تحسیس النظر کے حوالے سے عربی کی ایک تحریر لکھی ہے، اس کا مطلب سمجھا دیں. اس کا ترجمہ یہ ہے: ہر وہ آیت جو ہمارے فقہا کے خلاف ہوگی اسے نسخ پر محمول کیا جائے گا یا ترجیح پر. یہ ناسخ و منسوخ کا ایسا مسئلہ ہے جس نے قرآن حکیم کو مشکوک بھی کیا، لا ریب فیہ نہیں ہی رہنے دیا اور بے وزن کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے
کہ آج امت بے یقینی کی فضا کے اندر ہچکولے کھا رہی ہے۔ چھٹا، کیا وصیت منسوخ ہے؟ موجودہ منسوخ شدہ 5 آیات جو کہتے ہیں نا کہ ابھی آج بھی 5 آیات منسوخ ہیں، ان 5 آیات میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80، سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 سے اس لیے منسوخ سمجھی جا رہی ہے کہ اس میں وصیت کا حکم ہے جو منسوخ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 کو منسوخ کر دیا گیا کہ اب چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تقسیم جائیداد کے حصے، میراث کے حصے متعین کر دیے ہیں، لہذا یہ منسوخ ہے۔ اگر حدیث یہ بتائے کہ وصیت لازم ہے تو پھر اس کا کیا مطلب نکلا؟ اگر وصیت کرنا منسوخ ہے تو اس حدیث کا مطلب بھی سمجھا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حدیث کے بارے میں ہے، کوئی مسلمان جب کوئی ایسی چیز رکھتا ہے جس میں وصیت کی جا سکتی ہے اور وہ 2 راتوں جتنا وقفہ بغیر وصیت کے گزار دیتا ہے تو اس نے گویا اپنی حدود سے تجاوز کیا۔ یہ ہے بحوالہ بخاری، مسلم، ترمذی، موطا امام مالک، ابن ماجہ، تحفۃ الاحوازی، ہاں جی، اور تیسرے کی حصے کی وصیت والی حدیث بھی موجود ہے۔ اگر حدیث منسوخ ہو چکی ہے تو یہ حدیث کہاں سے آ گئی؟ یعنی اگر قرآن مجید کی آیت منسوخ ہو چکی ہے تو یہ حدیث کہاں سے آ گئی؟ آگے چلیے، ناسخ و منسوخ اگر دینی مسئلہ تھا تو پھر 500 آیات کو کم کرتے کرتے آپ 5 پر کیوں روک گئے؟ 500 ہی رہنے دیتے، اور یہ بھی خواہش کرتے ہو کہ کوئی محقق آئے ان 5 کا بھی خاتمہ کر دے، بتائیں کہ کیا قصور آپ کے فہم کا نہیں ہے؟ شروع قرآن مجید پر چلاتے رہے، کبھی 500 آیات منسوخ کر دیں، کبھی 20 اور کبھی 5۔ تو دینی مسئلہ کیا ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ بدلتے رہے ہیں اور آپ کو ان کی وحی آتی رہی ہے؟ کیا قرآن بھی دنیا کی واحد وہ کتاب نہیں ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہو؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ کیا قرآن بھی دنیا کی واحد وہ کتاب نہیں ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے۔ کیا قرآن بھی دنیا کی واحد وہ کتاب نہیں ہے جس میں کمی بیشی کرنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ہے؟ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 48 ہے، وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بڑی سخت آیت ہے۔ اگر یہ بنا لیتا ہم پر کوئی بات تو ہم پکڑ لیتے اس کا داہنا ہاتھ، پھر کاٹ ڈالتے اس کی گردن، پھر تم میں کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچا لے، اور یہ نصیحت ہے تقوی والوں کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو اپنے ہوائے نفس سے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر نمبر 1 ہستی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبوب اور مقبول ہستی، اسے بھی قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی بات بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ مجھے علماء حضرات سے یہ میرا کوشچن ہے، آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دے دی ہے کہ کبھی 500 آیات جو ہیں وہ منسوخ کر دیں، کبھی 5 کر دیں؟
اب آپ کے ہاں مجتہد کا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہ پورے قرآن مجید سے واقف نہیں ہے، وہ 500 آیات سے واقف ہے۔ ایک آیت چھوڑ گیا ہوں، کیا قرآن مجید وہ واحد کتاب نہیں ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں سے کوئی بات بدلتی نہیں ہے۔ تو اب میں مجتہد کی بات کر رہا تھا، تو مجتہد کی کوالیفیکیشن ذرا غور فرمائیں۔ قرآنی پیغام سے ناواقف مجتہد۔ سیرت ائمہ اربعہ صفحہ 530 پر رئیس احمد جعفری نے حنفی فقہ کے عظیم فقیہ ملا جیون، یہ اورنگزیب کے استاد تھے، کے حوالے سے مجتہد کی شرائط لکھی ہیں، کوٹ اینڈ کوٹ، یعنی اجتہاد کی شرط یہ ہے کہ قرآن کے لغوی اور شرعی معنی جانتا ہو، اور جو وجوہ اصلی یعنی خاص اور عام، امر و نہی اور تمام اقسام سابقہ سے باخبر ہو۔ لیکن تمام قرآن کا علم ضروری نہیں۔ عربی کی جو کوٹیشن ہے وہ یہ ہے، وَلَٰكِن لَا يَشْتَرَطْ عِلْمٌ جَمِيعٌ مَا فِي الْكِتَابِ، صرف اس قدر ضروری ہے جن سے احکام متعلق اور مستنبط ہوں، اور یہ 500 آیات کے قریب ہیں، جن کو میں نے تفسیر احمدیہ میں جمع کر دیا ہے۔ قرآن کے ساتھ حدیث کا علم بھی میں اقسام حدیث و اقسام کتاب جانتا ہو، اور یہ بھی 3000 احادیث ہیں، نہ کہ تمام احادیث، اور یہ کہ قیاس کے علم کو میں اس کی شرائط مقررہ کے جانتا ہو۔ کوٹیشن ختم۔ سوال یہ ہے کہ اگر مجتہد کی یہ شرائط ہیں کہ جن میں وہ پورے قرآن مجید کا علم نہ رکھتا ہو، احادیث کا بھی پورا ذخیرہ اس کے ذہن میں نہ ہو، تو وہ قرآن مجید کا پیغام کیسے ڈلیور کر سکتا ہے؟ اگر قرآن مجید کا پورا پیغام تفاسیر اور فقہ میں نہیں ہے، تو امت کی اصلاح کیسے ہو سکے گی؟ اور حقیقی بات یہی ہے کہ تفاسیر کے اندر جو بھی پڑھنے کا موقع ملا، قرآن مجید کا پیغام اس کے اندر ڈلیور نہیں ہے۔ قرآن مجید کا پیغام سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 میں ہے، اس کو وہاں سے دیکھیں۔ عام آدمی یہ کہتا ہے جی یہ تو علماء کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ بھئی آپ بات تو علماء کی مانتے ہیں، فقہ تو ان کی بنائی ہوئی پر چل رہے ہیں، تفسیریں تو انہی کی پڑھتے ہیں، کوئی دینی مسئلہ نماز روزے کا ہو تو انہی سے پوچھتے ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے اور ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ تو وہ بھی سن لیں۔ عام مسلمان بھی مجرم ہے، اگر وہ بلا تحقیق علماء کی تقلید کرتے ہیں تو وہ بھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیروں اور علماء کو رب بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، کی زد میں آتے ہیں، کیونکہ ان کی خاموشی بھی بلا واسطہ تائید کے زمرے ہی میں آتی ہے۔ معاملہ چونکہ علماء سے متعلق ہے، گمبھیر ہے، تو جہاں جہاں یہ میری بات پہنچے، علماء سے درخواست ہے کہ میری اصلاح کر دیں اگر میں غلط ہوں۔ اگر آپ غلط ہیں تو اپنی اصلاح کریں۔ شاید امت ماضی کے اندر جو تفرقہ بازی میں ذلت و خواری کی زندگی بسر کر چکی ہے اس سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔